السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ تاریخ پر میری کتاب عظمت رفتہ، اس کا حصہ دوم، جس کا عنوان ہے اسلام کے نام پر فرقہ واریت کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، تو اس میں ہم مورخین کا تعارف پیش کر رہے ہیں جو بیسک مورخین ہیں، جہاں سے تاریخ اسلام چلتی ہے اور آج بھی ہم اس کو تاریخ اسلام سمجھ کر پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ بیسک ہسٹورین ہیں جن کے اوپر اس ہسٹری کی بنیاد ہے۔ تو اگر یہ نہ ہو تو یہ ہسٹری نہیں رہتی۔ ہم وہ فارمولیٹر جو ہسٹری کے فارمولیٹر ہیں وہ اس کے اندر ان کا تعارف آپ سے کروا رہے ہیں۔ تو آج ہم مورخ ابن ہشام کی بات کریں گے۔ ایک ہم نے بات کی تھی ہشام بن کلبی کی، وہ اور مورخ ہے۔ یہ عبد الملک بن ہشام ہے، عام طور پر ان کو ابن ہشام کہتے ہیں۔ تو یہ اور مورخ ہے، تو وہ اہل تشیعوں کے تھے۔ یہ جو ابن ہشام ہیں یہ اہل سنت کے ہیں۔ جو ہشام بن کلبی تھے وہ اہل تشیعوں کے تھے، اور یہ جو مورخ ابن ہشام ہے یعنی عبد الملک بن ہشام، یہ اہل سنت کے مورخ ہیں۔ تو یہ 833 عیسوی میں بصرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ پھر قاہرہ یعنی مصر چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ان کی وفات ہوئی 833 عیسوی۔ تو ان کا نام عبد الملک بن ہشام ہے۔ ان کے خاندان کا تعلق یمن کے ہمیاری قبیلہ سے تھا جو بصرہ میں آباد ہو گیا تھا۔ ان کے والدین قاہرہ آئے تو وہیں ان کی پیدائش ہوئی، پھر وہ واپس بصرہ آ گئے۔ ابن ہشام بصرہ میں پروان چڑھے اور اس کے بعد پھر مصر چلے گئے۔ یہاں پر اگین وضاحت کر دوں کہ اب یہ جو ابن ہشام ہے، یہ جو آپ نے دیکھا نا سیرت ابن ہشام، یہ اس کے مصنف ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کتنے مشہور مورخ ہیں جن کی سیرت ابن ہشام، یہ جتنی بھی میلاد کی روایات ہیں وہ اس کی بنیاد انہی کی کتاب سیرت ابن ہشام ہی ہے۔ میلاد کی، معجزات کی، کرامات کی، برکات کی جتنی بھی روایات ہیں ان سب کی بنیاد ان کی جو سیرت ہے، ان کی جو کتاب ہے وہ سیرت ابن ہشام، وہ انہی مورخ ابن ہشام کی ہی ہے۔ تو یہ 9ویں صدی عیسوی کے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 833 عیسوی کے یہ متوفی ہیں، بصرہ میں پیدا ہوئے تھے، قاہرہ میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ بنیادی چیز سمجھ لیں کہ یہ اہل سنت کے مورخ ہیں۔ تصنیف کا ان کا نام، پورا نام کیا ہے؟ عام طور پر جو سیرت ابن ہشام مارکیٹ میں موجود ہے وہ اردو ترجمہ ہے۔ جو انہوں نے کتاب لکھی تھی وہ عربی کے اندر تھی اور اس کا نام تھا السیرت النبویہ۔ یہ اس کا پورا نام تھا، السیرت النبویہ۔ تو اس کی انگلش میں کہتے ہیں دا لائف آف دا پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ تو ابن اسحاق نے جو سب سے پہلا مورخ ہے، کون؟ محمد بن اسحاق، عام طور پر اس کو ابن اسحاق بولتے ہیں۔ تو یہ جو سب سے پہلے مورخ تھے ابن اسحاق، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور غزوات کے جو واقعات مرتب کیے تھے جن کا تعارف ہم پیچھے کرا چکے ہیں، تو ان کی کتاب کا زیادہ تر مواد میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ ضائع ہو گیا تھا، نہیں ملا، وہ ضائع ہو گیا۔ اب پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ زبانی سنی سنائی روایات کے ذریعے سے آگے چلتا رہا۔ مورخ واقدی کا جب ہم نے بتایا تو اس میں بھی آپ کو ہم نے یہ بتایا تھا کہ ان کے پاس بھی یہ سارا مواد نہیں تھا، انہوں نے بھی اسی طرح سنا کے کچھ مزید اپنی طرف سے اضافہ کر کے آگے بیان کیا تھا۔ تو اب یہ چیز ان کے پاس آئی جب عبد الملک بن ہشام کے پاس، تو یہ بھی پھر اس طرح سنی سنائی ہی آئی۔ کوئی ریٹن مسودہ مینوسکرپٹ نہیں تھا ابن اسحاق کا کہ جو محفوظ ہو۔ تو یہاں پر یہ چیز بڑی اہم ہے، یہ پوائنٹ سمجھنا۔ تو یہ جو ان کی کتاب ہے جو السیرت النبویہ، تو اس کا یہ عربی میں تھا مسودہ،
اس کو پھر بعد میں سیرت ابن ہشام کے نام سے یہ ایک قسم کا اس کا خلاصہ ہے اردو کے اندر۔ اب جو سیرت ابن ہشام ہے وہ اردو خلاصہ ہے، ایکچولی کتاب کا نام ہے السیرت النبویہ، تو وہ عربی میں تھی۔ تو یہ بنیادی چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کس طرح سے یہ تراجم ہوا اور کس طرح سے یہ نام بنے۔ تو ابن ہشام نے کیا کیا، جب السیرت النبویہ لکھی تو ان واقعات میں انہوں نے ایسی کہانیاں نکال دیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا تو ذکر ہی نہیں تھا یا پھر وہ قابل اعتراض ہو سکتی تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک پوری کوشش کی کہ وہ جو واقدی نے یا اس سے پہلے ابن اسحاق نے جو چیزیں بیان کی تھیں اس کے اندر ایسی کوئی چیزیں نہ ڈالی جائیں جو قابل اعتراض ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ سیرت ابن ہشام جو اردو ترجمہ ہے، آپ دیکھیں کہ ہر تقریباً دوسرے تیسرے ورق کے اوپر آپ کو بہت ساری قابل اعتراض چیزیں مل جائیں گی جو سیرت کے نام پہ وہ بڑی عقیدت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، اور میلاد کی مجلسوں میں وہ خلاف قرآن بھی ہیں اور خلاف عقل بھی ہیں۔ بالکل وہ غیر قرآن ہے، غیر عقل ہیں، بالکل وہ کسی طرح بھی صداقت کے معیار کے اوپر پورا نہیں اترتی۔ باوجود اس کے کہ انہوں نے چھانٹی کی، اس میں ایسا مواد نکالا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود وہ سارا مواد آلموسٹ وہی بھرا پڑا ہے جو مسٹریز پہ مبنی ہے، تمام جو اس کے اندر مسٹریز بھری ہوئی ہیں، قرآن کے بھی خلاف اور عقل کے بھی خلاف، مشاہدات کے بھی خلاف اور تجربات کے بھی خلاف، یہ چیزیں ایسی ہیں۔ تو اس قسم کی ضروری ترمیم کرنے کے بعد پھر ابن ہشام نے اس تاریخی مواد کو عربی زبان میں اپنی کتاب السیرت النبویہ میں پھر جمع کیا۔ تو یہاں پر بتانا یہی ہے کہ اتنی ترمیم کے باوجود بھی جتنا بھی سحر انگیز مواد اس میں موجود ہے وہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ انہوں نے کیا سوچ کر یہ مواد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا ان کی نسبت سے جمع کیا، تو وہ کسی طرح بھی صداقت کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، سیرت، برکات، معجزات، شق صدر، یہ شق صدر کیا ہے؟ سینے کا چیرا جانا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا گیا اور وہ دو فرشتے آئے، انہوں نے سینہ چیر کے دل نکالا، دل میں سے وہ جمع ہوا خون تھا وہ نکالا، اور وہ کہا کہ اتنا شیطان کا جمع ہوا خون تھا وہ دل سے نکال دیا ان فرشتوں نے، یعنی نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسی کوئی چیز تھی۔ تو یہ لکھا ہوا یہ ساری چیزیں، یہ ترمذی جو سیاستہ کی کتاب ہے اس کے اندر پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ صرف تاریخ کی کتابوں میں آیا، سیاستہ کی کتابوں میں بھی یہ روایت ترمذی کے اندر بڑی مشہور چلی آ رہی ہے کہ اس میں سے وہ جمع ہوا خون نکالا اور وہ شیطان کا خون تھا، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی باتیں کی ہوئی ہیں۔ تو یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بڑی سازش ہیں، ان کی جو نبوت اور عصمت ہے ان کے اوپر اس کے خلاف سازش ہیں۔ تو ایسی روایات جو ہیں، دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے، تو ہم ایسی روایات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں کہ انہوں نے کتنی چھانٹی کی روایات نکالی، اس کے باوجود اس طرح کی روایات سیرت ابن ہشام میں موجود ہے۔ تو یہ اسی طرح پھر تجارت کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر شام میں گئے تو پھر درختوں نے اور پتھروں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، بادلوں نے ان کے اوپر اپنا سایہ کیا ہوا تھا۔ یہ پھر عقیدت بڑھانے کے لیے انہوں نے پھر اس طرح کا مٹیریل بھی ڈال دیا تاکہ لوگ عقیدت میں آ کر اس طرح کی وہ جھوٹی چیزیں بھی قبول کرتے چلے جائیں۔ ایکچولی تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، انہوں نے یہ چیزیں ایسی بتائیں۔ اب دیکھیے پتھر کیسے سجدہ کر سکتے ہیں، پہاڑ کیسے سجدہ کر سکتے ہیں، درخت کیسے سجدہ کر سکتے ہیں، کیا کس طرح کریں گے؟ آپ کبھی سوچا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہوا ہے کہ درختوں نے سجدہ کیا، پہاڑوں نے؟ اگر پہاڑ ایسے سجدہ کریں تو کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں کیسے ہوگا؟ اگر ہو جائے ایسے کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ کبھی آپ سوچیں۔ تو یہ کی ہوئی عقیدت کی رنگ میں یہ روایات جو ہیں وہ بیان کی ہوئی ہیں، کیونکہ اس سے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، تو اس طرح پھر روایات آگے چلی۔ تو یہ ان روایات کا اثر تھا کہ لوگ جھوٹ بولنے اور جھوٹ سننے کے عادی ہو گئے عقیدت کے نام پر۔
कुरान करीम तो ऐसी बातें नहीं करता, इसलिए लोग कुरान सुनते ही नहीं। मैंने अभी कुरान के ऊपर वीडियो किया है, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 6 लोग देख रहे हैं, वहाँ पर 2 लोग देख रहे थे। यानी कुरान की बात करेंगे आते ही नहीं। जैसे ही आपको हिस्ट्री का, अभी आपको मैं अगर ये विलादत के किस्से जो इन्हीं किताबों के अंदर मैं सुनाने लग जाऊँ, यहाँ पर 100-200 आदमी ऑनलाइन आ जाएगा रियल टाइम के अंदर, आप तजर्बा करके देख लें। लेकिन नहीं, जब हकाइक हम बताते हैं तो कोई नहीं आता, चले जाते हैं लोग। तो इसमें देखिए, मैंने तो हक की बात करनी है, कुछ सुने ना सुने, क्योंकि मेरा तो कोई मफाद नहीं है, मेरा तो कोई मफाद वाबस्ता नहीं है कि ज़्यादा सुनेंगे तो मुझे वो कोई पैसे मिल जाएंगे। मैंने तो हकीकत की बात करनी है, चाहे कोई सुने ना सुने, मेरी एक ड्यूटी है, वो मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ। तो जाहिर है कि जिसके अंदर मुबालगा मेजी नहीं है, जिसके अंदर कोई इस तरह की कोई झूठ नहीं है, तो वो चीज़ फीकी लगती है लोगों को। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने जूस कंपनी बनाई, ये जो हम जूस पीते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमने चूँकि नया काम लॉन्च किया था, तो उन्होंने कहा कि हमने नेचुरल जूस का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा डाली, जो नेचुरल जूस होता है वो ज़्यादा डाला, पल्प ज़्यादा डाला। तो जब हमने मार्केट में लॉन्च किया तो कहता कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, लोगों ने जिन्होंने पिया दोबारा नहीं लिया। तो वो चूँकि नेचुरल जूस का जो जायका था वो उतना मज़े का नहीं था। जब हमने अगली जो बैच अगली खेप तैयार की तो वो मार्केट में फेंकी, वो हमने जो नेक्टर जूस है, जो आर्टिफिशियल जूस होता है सिंथेटिक, वो हमने बनाया, उसके अंदर सिंथेटिक फ्लेवर्स डाले केमिकल के, तो उससे वो चूँकि ये जो ज़बान होती है इसके ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं जो सेंसर का काम करते हैं, जिनसे हम जायका महसूस करते हैं, वो उसके अंदर उन्होंने इन्हांसर डाले होते हैं, वो ज़्यादा मिकदार में वो ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा चीज़ मज़ेदार लगती है। वो होते केमिकल हैं लेकिन वो नुकसानदेह होते हैं। तो कहता है जब हमने वो मार्केट के अंदर वो लॉन्च किया तो वो हाथों हाथ सेल हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा होगा कि जब हमको हकीकत की बात करते हैं तो वो चूँकि लोगों को मज़ेदार नहीं लगती, उसके अंदर को मज़े की को पूरी सरार किस्से नहीं होते, इसलिए लोग नहीं सुनते, क्योंकि हम झूठ सुनने के आदी हैं। तो अभी हम ऐसी कोई चीज़ करेंगे कि जी वो वज़ू करते थे तो वहाँ पर जो पानी गिरता था तो गुलाब के फूल उगाते थे, अब हर बंदा सुनने लग जाएगा, जो कि हकीकत पे मबनी नहीं है। लेकिन आप ऐसी चीज़ करेंगे तो लोग सुनना शुरू कर देंगे, बल्कि तारीफ़ें करने शुरू कर देंगे, लोगों के ऊपर वजद तारी हो जाएगा कि जनाब क्या वो आशिक़ रसूल है। तो ये इस तरह का हमारा मिजाज है, ये हमें बदलना पड़ेगा, हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। तो यहाँ से ये चीज़ें कुछ ये ताकि आपको अंदाज़ा हो, ये बातें मैंने इसलिए आपसे की हैं। तो इसमें इन किताबों के अंदर यही कुछ है, सीना चाक हुआ और उसमें से वो खून दिल साफ़ किया गया, ये चीज़ें हुई। दरख्त और पत्थर जो थे, वो पहाड़ जो थे वो सजदा कर रहे थे, सफ़र शाम पर जाते थे तो बादल साए किए होते थे। अब वो बादल को छोटा तो नहीं होता, अब अगर एक बंदे के ऊपर साया होगा तो वो तो कई जगह एक बादल देखते हैं, एक बादल का जो टुकड़ा होता है उसका साया कुछ छोटा तो नहीं होता, आधे आधे शहर को घेर लेता है वो तो ये इस तरह से उन्होंने चीज़ें की हुई हैं। तो इसी तरह फिर उन्होंने गज़वात जो थे, गज़वात में अली रज़ी अल्लाह अन्हु की गैर मामूली जो बहादरी और शुजात है उसके भी मुबालगा मेज़ किस्से वो भी उन्होंने बयान किए। जैसे मैंने आपको बताया कि वो खैबर का दरवाज़ा उखाड़ दिया और उसका वज़न पता कितना लिखा हुआ था, 800 मन। वो पत्थर का दरवाज़ा था खैबर का कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सिपर गिर गई, वो जो ढाल होती है, तो उन्होंने ऐसे यूं पकड़ा। और वो हमारे एक बड़े मशहूर मौलवी साहब हैं, तो वो बड़ा उसको सुनाते हैं उस वाक़े को, पाकिस्तान के सबसे मशहूर मौलवी जो हूरों के किस्से सुनाते हैं। तो वो कहते यूं ऐसे पकड़ा दरवाजे को और उठा के ढाल बना लिया। अब इनसे पूछें कि वो ढाल बनाकर दिखाएं तो सही ज़रा, इतना बड़ा किला, उसका दरवाज़ा कितना बड़ा होगा, और वो पत्थर का दरवाज़ा 800 मन वज़न लिखा हुआ है उसका, और वो उठा ले। जब इतनी ताकत थी तो ढाल कैसे गिर गई उनसे, यानी इतना बड़ा दरवाज़ा उठा लिया उन्होंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु, तो वो ढाल ही क्यों गिरने दी? ढाल तो इतनी सी होती है ना, ऐसे आगे कर लेते हैं ताकि तलवार लगे ना, तो वो ढाल गिर गई। तो वो इतनी ताकतवर थे तो वो इतनी छोटी सी ढाल कैसे गिर गई उनसे?
اگر گر گئی تو وہ اٹھائی کیوں نہیں؟ یعنی کس سے مشہور کیے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو مزہ آتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے، ان کی کتابیں بکتی ہیں، وہ پھر علامہ بنتے ہیں، ان کی پھر شہرت ہوتی ہے، ان کی مقبولیت ہوتی ہے، لوگ پھر ان کے نام کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے نا معاشرے کے اندر، جو لوگ اس طرح کے قصے سناتے ہیں ان کا بھی کاروبار چمک رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پھر اس طرح سے چیزیں، یہ ساری چیزیں سیرت ابن ہشام میں ہیں جس کا ہم تعارف کروا رہے ہیں۔ تو موجودہ دور میں ہم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سیرت ابن ہشام عام مارکیٹ میں دستیاب ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، سیرت کے قصے نقل کیے ہوئے ہیں، جن کا ہم نے کچھ ایگزامپل کے طور پر یہاں اس ویڈیو کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ ہم ان کو ڈیٹیل سے نہیں بیان کر سکتے، یہ قصے بڑے مشہور ہیں، تو میں نے اشارہ کیا ہے تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ ہمارا جو بیسک ہسٹری کا جو مٹیریل ہے کہاں سے آ رہا ہے، کن لوگوں نے لکھا، اور اس کا کنٹینٹ کیا ہے، وہ کیا حقائق پر مبنی ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہم نہ یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے، ہم نہ یہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، ہم نے تو ان واقعات کی نشاندہی کی ہے، لکھنے والوں کا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں تاکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ لکھنے والے کون تھے، ان کے عقائد کیا تھے، ان کی تحریروں میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کی کتابوں کے اندر ایکچولی ہے کیا۔ یہ ساری چیزیں جب آپ کو کلیئر ہوں گی تو پھر آپ کوئی بہتر رائے قائم کر سکتے ہیں، کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا ہم ان کتابوں کے اوپر اعتماد کریں یا نہ کریں، یہ ریلائبل ہیں یا نہیں۔ تو اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود سوچا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔